بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ: لوگو، تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری تکلیف بہت دشوار گزرتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنین کے لیے انتہائی شفیق، نہایت مہربان ہو۔ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہم سب کے لیے انتہائی عظیم سعادت اور خوش بختی ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ لمحات، ہمارے دن اور رات کی کچھ گھڑیاں اور زندگی کے کچھ اوقات ہمارے آقا و مولا، فخر آدم، فخر انسانیت، فخر عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائیں اور آپ کے تذکرے سے ہمارے دل و دماغ معمور اور شاداب ہو جائیں۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ واقعہ یہی ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، یعنی محبوب کا تذکرہ محبوب کی ملاپ اور ملاقات سے کم نہیں۔ دراصل انسان کو جب کسی سے محبت اور تعلق ہوتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے بار بار کرتا ہے، اور جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی جانب اس کے کان بھی متوجہ ہو جاتے ہیں اور دل دماغ بھی مائل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور محبوب نہیں، اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انسان کی پیدائشی یہ فطرت ہے، نیچر ہے، انسان کی پیدائشی فطرت ہے کہ جس کو بھی وہ دل سے چاہتا ہے ویسا ہی بننا چاہتا ہے۔ اب چاہے اس کو کسی کی صورت پسند آ جائے یا لباس، تو اس کو ویسا ہی لباس چاہیے یا اپنی صورت ویسی ہی بنانا چاہتا ہے جو اسے پسند ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بچے اپنے گھروں میں آ کر اپنے والدین سے فرمائش کرنے لگتے ہیں کہ جیسا اس نے دوسرے بچے کو لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے اسے ویسا ہی لباس چاہیے، یا جیسا کھلونا اس نے باہر کھیلتے ہوئے بچے کو دیکھا ہے اسے ویسا ہی کھلونا چاہیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا بننا چاہیے اور کس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی لیے مبعوث فرمایا، بھیجا، تاکہ دنیا والے ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ اسی لیے دنیا میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ تو 24 گھنٹے مہینوں اور سالوں عبادت میں مشغول رہیں گے، وہ تھکیں گے بھی نہیں اور نہ انہیں بھوک پیاس لگے گی، تو پھر ان کی برابری اور ہمسری پیروی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر فرشتے میں تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ تو اطاعت ہی اطاعت کرے گا، اور ادھر انسان میں اچھائی اور برائی دونوں قسم کے مادے ہیں، پھر اگر وہ برائی سے بچ کر نیکی کرے گا تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی سے انبیاء کرام علیہم السلام کو نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے رہیں۔ سب سے اخیر میں
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب، انسان اور جنات، تمام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، کیونکہ اب کوئی نیا نبی دنیا میں آنے والا نہیں۔ آپ پر اپنا دین مکمل کر دیا اور آپ کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے۔ کوئی شخصیت کن بنیادوں پر اسوہ یعنی نمونہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے خطبات مدراس نامی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شخصیت اگر آئیڈیل بن سکتی ہے تو اس میں 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایک بھی چیز نہیں پائی جائے گی تو وہ آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ نمبر 1، پہلی شرط انہوں نے بیان کی تاریخیت۔ وہ شخصیت ہسٹوریکل ہونی چاہیے، یعنی تاریخی حیثیت سے وہ مشہور ہو، اس کے بارے میں جو تاریخی معلومات ہم تک پہنچی ہوں وہ معتبر، ایتھنٹک اور مستند طریقے سے پہنچی ہو، اس میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ نمبر 2، دوسری شرط انہوں نے بیان کی کاملیت، یعنی وہ کمپلیٹ ہیومن بین ہونا چاہیے، اس شخص کی اس کی سیرت زندگی کے ہر موڑ اور ہر گوشے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہو، اس کو اپنا گائیڈ اور رہنما تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں کسی بھی موڑ پر خلا محسوس نہ کرے، تشنگی محسوس نہ کرے۔ نمبر 3، تیسری شرط بیان کی جامعیت، یعنی اس کا پیغام اور اس کا دیا ہوا لائف تمام انسانیت کے لیے ہو، کسی مخصوص علاقے یا نسل کے لوگوں کے لیے نہ ہو۔ اس میں امیر، غریب، بادشاہ، رعایا، فاتح، مفتوح، استاد، شاگرد، تاجر، جوان، قاضی، شوہر، اولاد، والدین، سب کے لیے رہنمائی موجود ہو۔ نمبر 4، عملیت، یعنی پریکٹیکل لائف۔ وہ شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس نے صرف اچھی باتیں پیش نہ کی ہو، تھیوری اور فلسفہ ہی پیش نہ کیا ہو، بلکہ جو باتیں کہی ہوں خود ان پر عمل کر کے دکھلایا ہو۔ پھر علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ پوری انسانی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو صرف ایک ہی شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے جن میں یہ چاروں چیزیں مکمل طور سے موجود ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے مشہور مذاہب، چاہے وہ ہندو مت ہو، عیسائیت، کرسچینٹی ہو یا یہودیت ہو، ان کے جتنے بانیان یا مشہور شخصیات ہیں وہ تاریخ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، ان کے بارے میں ایتھنٹک مستند طریقے سے معلومات ہمارے پاس موجود نہیں۔ اسی طرح جتنے مذاہب کے بانی یا فاؤنڈر مشہور شخصیات ہے، پاپولر شخصیات ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک ان کی زندگی کی تمام باتیں اور تمام تفصیلات محفوظ ہوں، یہ ایسا بھی نہیں، صرف کچھ باتیں معلوم ہیں اور وہ بھی ان ایتھنٹک طریقے سے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات ایسی ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مستند، ایتھنٹک اور تمام زندگی کی حرکات اور سکنات، بلکہ آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انسانوں کے تمام طبقات کے لیے واضح رہنمائی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کر کے بھی دکھلایا۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا ہے اور لوگوں کو ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دور میں
ہر زمانے میں، ہر حال میں عبادات، معاملات، معاشرت، عبادات تمام میں اس نمونے کے مطابق خود کو ڈھالیں اور دوسروں کو بھی ویسا بنانے کی فکر کریں۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہا گیا تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک اچھا آئیڈیل نمونہ موجود ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک حیثیت سے پریکٹیکل قرآن ہے۔ اس لیے سیرت رسول کے مطالعے کا بنیادی مقصد، پڑھنے پڑھانے بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو آپ کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھالنا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر سیرت رسول سے سبق اور رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کہ سیرت رسول کا ہر جز، ہر پارٹ، ہر واقعہ اپنے اندر بے پناہ سبق رکھتا ہے۔ علماء نے سیرت کے واقعات سے عبرت اور نصیحت کے بے شمار پہلو نکالے ہیں۔ مکی زندگی سے الگ پیغام ملتا ہے، مدنی زندگی سے الگ پیغام ملتا ہے۔ ہجرت کا واقعہ ہو یا معراج کا واقعہ، ہر واقعہ نصیحتوں سے بھرپور ہے، اور پھر آپ کی سیرت ہر دور میں رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سیرت کے گہرے مطالعے کے ذریعے ہی موجودہ مسائل اور مشکلات کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح بھی اسی چیز کے ذریعے ہوگی جس کے ذریعے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔